حضرت سلیمان فارسی جو کہ پہلے اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر چھوڑنا بڑی قربانی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کر دینا تھوڑا سا، یہ بڑی قربانی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، مال کو بھی چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، خاندان کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ان کے اندر ایک فکر تھی، طلب تھی کہ مجھے علم مل جائے۔ کیا مل جائے؟ علم مل جائے، اور علم والا مل جائے، یعنی رب مل جائے اور علم مل جائے، بس ان کی یہ دو فکر تھی۔ یہ سلیمان فارسی یہ ان کا جو والد محترم تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ آتش یعنی آگ کی بت پرستی، یعنی آگ کی وہ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا، بس ایک ہی ذمہ ان کے ذمہ کام تھا کہ بس آپ نے اس آگ کو جلائی رکھنا ہے، آگ کو جلائی رکھنا ہے، آگ کو نہیں بجھنے دینا، ختم نہیں ہونے دینا۔ ان کے ذمہ والد نے یہی کام لگایا ہوا تھا، رات دن یہی کام تھا، حتیٰ کہ 1000 سال تک آگ کو جلائی رکھنا، یعنی صرف ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کسی طرف جائے نہیں اور کسی کو ملے نہیں، اور بس یہ ادھر ہی رہے، یہ اسی آگ کی پوجا کریں۔ چنانچہ ان کی زمینیں بھی کافی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والد محترم بوڑھے ہو گئے، اور آپ نے حکم دیا کہ اب زمینیں کافی ہیں، تو آپ اس طرح کرو کہ آپ ادھر سے پیسے لے کے آؤ۔ بس راستے میں ایک نصیحت کی کہ کسی سے ملنا نہیں ہے، آپ نے کسی سے ملنا نہیں ہے۔ اب اس نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چل پڑے۔ چنانچہ راستے میں ایک آدمی ملا، عیسائی ملا، ایک کون ملا؟ ایک عیسائی ملا۔ عیسائی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، ان کا سلام اچھا لگا، بات اچھی لگی، وہ دل میں جگہ کر گئی، انہوں نے ان سے بات کرنی شروع کر دی، پھر مذہب کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میں آگ سارا دن جلاتا ہوں، بس میں تو جو ہے نا اسی آگ کی پوجا کر رہا ہوں، مجھے تو یہ اچھا دین نہیں لگ رہا، تو میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، یا کہ مجھے بھی جو ہے نا سکھاؤ۔ سلیمان فارسی نے ان سے سیکھا کہ میں عیسائیت کو تسلیم کر چکا ہوں۔ چند دن گزرے، ان کے والد نے دیکھا کہ یہ تو روزانہ لیٹ آتا ہے، یہ تو کام خراب ہے۔ میں نے اس کی جو ہے نا دوسرے دن کہہ دیا کہ بھائی تم جو ہے نا آپ لیٹ آتے ہو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اندر سے میں خود ہی کوئی بندوبست کروں گا۔ سلیمان فارسی نے جا کر کے اس عیسائی کو بتایا کہ یار میرا تو جو ہے نا والد صاحب اس طرح ان کو شک پڑ گیا ہے، تو میں جو ہے نا کل سے ہو سکتا ہے نہ ہوں، تو میرے تو بڑا پریشان ہوں، اب میں کیا کروں، مجھے تو کوئی جو ہے نا راستہ بھی صحیح نہیں مل رہا اور علم بھی نہیں مل رہا، اور میں کیا اس کے لیے کیا کرنے ہے، کیا جائے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کرو، آپ اگر آج گھر واپس جاؤ گے نا تو آپ کے والد آپ کو دوبارہ نہیں ملنے دیں گے، اور دوبارہ آپ باہر بھی نہیں آئیں گے۔ آپ اس طرح کرو کہ یہ گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ کس کے لیے چھوڑ دو؟ اللہ کے لیے، گھر کو، وطن کو، ماں باپ کو، سب کچھ چھوڑ دو، اور علم کے لیے، سیکھنے کے لیے نکل پڑو۔ سلیمان فارسی نے کہا ہاں یار یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، چلو مجھے بھی نا ساتھ لے جاؤ۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ بھائی آپ جو ہے نا اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ، وہاں جاؤ گے آگے ایک فلاں بزرگ ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ آپ جو ہے نا وہ ایک راغب سے قافل والوں نے ان کو ملایا۔ سلیمان فارسی بزرگ کے پاس پہنچ گئے، وہ بزرگ بھی عیسائی تھا۔
چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس بزرگ کی جو ہے نا عمر کافی زیادہ ہے اور میرا کام تو جو ہے نا ادھورا رہ جائے گا۔ اب دیکھا اس نے کہ میں اس کا وقت تو قریب ہے۔ اب سلیمان فارسی نے دیکھا یار میرا کام بھی حل نہیں ہوا، مجھے منزل بھی نہیں ملی، رب بھی نہیں ملا اور علم بھی نہیں ملا، میرا تو وقت ضائع ہوا، اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ اب اس راغب نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے، سلیمان تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ مجھے جو ہے نا میں نے اتنا وقت ضائع کیا، گھر بار کو چھوڑا اور مجھے علم بھی نہیں ملا، اور آپ کا وقت قریب ہے، آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو مجھے پھر کون بتائے گا؟ بزرگ نے بتایا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو، میرے مرنے کے بعد میں آپ کو ایک بزرگ کا پتہ بتاتا ہوں، آپ اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ اسی طرح بتاتے انہوں نے وہ فوت ہو گئے، وہ دوسرے کے پاس چلے گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو طلب تھی، کیا تھا ان کے اندر؟ طلب تھی کہ مجھے علم مل جائے، اللہ مل جائے۔ کیا مل جائے؟ علم مل جائے اور اللہ مل جائے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ تیسری جگہ گئے، پہلے ایک بزرگ کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، چنانچہ کہ وہ اسی طرح ان کی خدمت بھی کرتے رہے، اور پھر عیسائی کے ملے، پھر ایک پادری کو ملے، پادری کے بعد ایک راغب ایسا تھا کہ وہ دنیا دار تھا، وہ بھی دنیا دار تھا، پھر اس کے پاس گئے، چنانچہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب وہ پھر پریشان، یار اتنا میرا وقت بھی ضائع ہو گیا، اب یہ بھی مرنے کے قریب ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ وہ بھی پھر نہ رونے شروع ہو گئے۔ جب رونے شروع ہو گئے، تیسری جگہ گئے تو اس راغب نے پوچھا کہ سلیمان آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے جو ہے نا میں نے علم کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا، لیکن مجھے مل نہیں رہا، اس لیے رو رہا ہوں۔ مجھے آدمی بھی کوئی صحیح نہیں مل رہا اور علم بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا کروں، کس طرف جاؤں۔ اس راغب نے نا ایک بات بتائی، لیکن وہ جو راغب تھا آخری، وہ راغب دنیا دار تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی اس کے پاس مجھے دین کہاں سے ملے گا، یہ تو خود سونے کی اینٹیں اور جواہرات یہ جمع کرتا تھا۔ اب وہ دنیا دار تھا، لیکن انہوں نے ایک بات بتا دی کہ یار میرا بھی مرنے کا وقت قریب ہے، لیکن میں جو ہے نا آپ کو ایک ایسا راغب بتاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ اگر میں مر جاؤں نا، میرے مرنے کے بعد آپ یثرب چلے جانا۔ کدھر چلے جانا؟ یثرب۔ جب آپ یثرب جاؤ گے نا تو وہاں ایک نامی شخص ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ آپ کو جو ہے نا اگر وہ مل گیا نا آپ کو، سمجھو آپ کو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ راغب نے یہ پتہ بتا دیا کہ آپ یثرب چلے جانا تو آپ کو مل جائیں گے۔ اب اس کے جانے سے پہلے نا ان کو جو قافلے میں ملے تھے نا، آخری جو قافلہ ملا تھا، انہوں نے اس کو بیچ دیا تھا غلام بنا کر۔ کیا بنا کر؟ غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کام خراب ہے، یہ تو مجھے، پھر انہوں نے آگے ایک یہودی کو بیچ دیا۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا، یہودی کے پاس گئے تو وہ دن کو کام کرتے تھے اور رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، لیکن دیکھا انہوں نے کہ بھائی یہ مسئلہ میرا حل ابھی نہیں ہو رہا۔ ایک یہودی کے پاس جہاں کام کرتے تھے نا، جہاں کام کرتے تھے یہودی کے پاس، ایک دن اس یہودی کے پاس ان کا ایک دوست آیا۔ اس دوست نے صرف اتنی بات کہ اب وہ تو کام کر رہے تھے، سلیمان فارسی کام کر رہے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے باغ کے اندر، وہ یہودی کے پاس ملازم تھے تو کھجوریں توڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو
انہوں نے دیکھا جا ایھا الرسول، یہ بات انہوں نے کی، کیا جا ایھا الرسول، اتنی بات انہوں نے سنی اور خوشی کے مارے کھجوروں کے درخت سے چھلانگ لگائی اور آ کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے، جا ایھا الرسول، کہ کہاں پر رسول آئے ہیں؟ اب اس کے مالک نے ان کو خوب ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ لوگ جاؤ اپنا کام کرو، ابھی تو آپ کے کام کا وقت ہے، تو آپ جو ہے نا یہ کام کے وقت میں باتیں مت کرنا، آپ لوگ جاؤ اپنا کام کرو۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا کام ختم ہوا انہوں نے تھوڑی سی کھجوریں لی اور چل پڑے یثرب۔ اس راغب نے 3 اور باتیں بھی بتائی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں بتائی تھیں کہ وہ رسول کے بارے میں ایک یہ بات یاد رکھنا کہ وہ صدقے کی کھجوریں نہیں کھائیں گے، صدقے کی کھجوریں یعنی صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ دیں گے تو وہ قبول کر لیں گے۔ اور تیسری بات کہ ان کی پشت کے اوپر بائیں سائڈ پہ مہر نبوت ہوگی، بائیں سائڈ پہ مہر نبوت، یعنی یہ 3 نشانیاں بھی بتائیں۔ اب انہوں نے رات کو اسی طرح چنانچہ وہ کھجوریں لی، اچھی کھجور، اور دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ کی زیارت ہوئی تو زیارت کرنے کے بعد آپ نے یہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی، صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا یہ فلاں صحابی کو دے دیں۔ پھر دوسرے دن پھر گئے، پھر اسی طرح دوسرے دن کھجوریں لی، پھر گئے، آپ نے فرمایا زیارت کرنے کے بعد کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب انہوں نے پہلی بات کہ یہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، 2 نشانی پوری ہو گئی۔ کتنی نشانی ہیں؟ 2 نشانی ہیں، ایک صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور دوسری نشانی ہدیہ قبول کریں گے، یہ 2 نشانیاں قبول ہو گئی، یہ نظر آ گئی۔ اب تیسری وہ مہر نبوت والی تھی۔ اب تیسرے چوتھے دن گئے، پھر آپ نے اسی طرح کھجوریں لے گئے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان آپ جس نیت سے آ رہے ہو نا وہ مجھے پتہ ہے۔ آپ نے اپنی پیٹھ سے چادر ہٹائی اور مہر نبوت ان کے دکھائی۔ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ 3 باتیں جب دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔